تصوف کے کورس سے کیا سیکھا؟ ماشاءاللہ سے ہماری ٹیچر نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ بتایا۔ میں ابھی اپنے آپ کو بالکل سٹارٹ کی لائن پہ ہی ابھی تک اپنے آپ کو سمجھوں گی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے اندر لا کا پکا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کی میں لا کے متعلق میں یہ بات کرنا چاہوں گی۔ لا، تصوف کی روح اور حقیقت کی گواہی۔ تصوف میں لا کا تصور ایک نہایت گہرے اور روحانی معنی رکھتا ہے۔ یہ محض ایک لفظ نہیں بلکہ حق کی تلاش کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ لفظ انسان کے دل میں ایسے انقلاب کی بنیاد رکھتا ہے جو اسے دنیاوی فریب سے نکال کر حقیقت کی روشنی تک لے جاتا ہے۔ لا کا مطلب ہے نہیں، اور یہ نہیں انسان کی فانی تصورات، جھوٹی خواہشات اور خود ساختہ بتوں کے انکار کی علامت ہے۔ لا کا مطلب آغاز سفر۔ تصوف میں لا کی بنیاد اس کلمے پر ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کا محور ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ جملہ صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ دل و دماغ کی گواہی اور زندگی کا عملی فلسفہ ہے۔ لا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر غیر حقیقی تصور، طاقت یا محبت کو مسترد کرتا ہے جو خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف جھکتی ہو۔ یہ نفی کا آغاز ہے جو انسان کو حقیقی اثبات کی طرف لے جاتا ہے۔ انا کی نفی۔ لا کا پہلا سبق یہ ہے کہ انسان اپنی انا، خود پرستی اور غرور کو نہیں کہے۔ تصوف کے سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا نفس ہوتا ہے جو اسے دنیاوی خواہشات اور جھوٹی کامیابیوں میں الجھائے رکھتا ہے۔ لا انا کو فنا کرنے کا اعلان ہے تاکہ دل کی خالی زمین پر خدا کی محبت کا بیج بویا جا سکے۔ دنیا کی نفی۔ لا صرف انسان کی نفی تک محدود نہیں بلکہ یہ دنیاوی خواہشات، مال و دولت اور عارضی خوشیوں کو بھی مسترد کرتا ہے۔ صوفی کے نزدیک دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے جو انسان کو اس کی اصل منزل سے دور کر سکتا ہے۔ لا کے ذریعے صوفی دنیاوی زندگی کے دھوکے کو مسترد کرتا ہے تاکہ وہ اپنے باطن میں خدا کی روشنی کو محسوس کر سکے۔ باطل کا انکار۔ تصوف میں لا ہر قسم کے باطل عقائد اور جھوٹے خداؤں کے انکار کا اعلان ہے۔ یہ ان تمام فانی تصورات کو مسترد کرتا ہے جو انسان کو اس کی اصل حقیقت سے دور کرتے ہیں۔ لا کے ذریعے صوفی دل میں یہ جگہ بناتا ہے جہاں پہ جہاں صرف ایک حقیقی معبود اللہ کا تصور رہتا ہے۔ لا کے بعد اثبات حق۔ لا تصوف کا یہ پہلا قدم ہے، لیکن یہ اکیلا مکمل نہیں ہوتا۔ یہ نفی انسان کو اس منزل تک پہنچاتی ہے جہاں وہ حق کا اثبات کرتا ہے۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہاں صوفی اپنے دل کی ہر چیز کو فنا کر کے خدا کی محبت، وحدانیت اور قربت کو قبول کرتا ہے۔ اس نفی اور اثبات کا سفر ہی تصوف کا اصل راستہ ہے جو انسان کو حق کے قریب لے جاتا ہے۔ لا کا پیغام، حقیقت کا دروازہ۔ تصوف میں لا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے یا معاشرتی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ترجیحات کو درست کرے، ہر جھوٹے تصور کو ترک کرے اور اپنی روح کو خدا کی محبت کے لیے وقف کرے۔ لا صوفی کی روحانی زندگی کا وہ دروازہ ہے جو اسے حقیقت کی روشنی میں داخل کرتا ہے۔ یہ انسان کو اس کے وجود کے سب سے بڑے راز سے روشناس کراتا ہے۔ سب کچھ فنا ہو سکتا ہے لیکن خدا کی حقیقت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یوں لا تصوف کے سفر کا نقطۂ آغاز بھی ہے اور اس کی بنیاد بھی۔ یہ وہ نہیں ہے جو انسان کو ہاں کی سچائی تک پہنچاتی ہے اور اس کی روح کو اس کے خالق کے قریب کرتی ہے۔ اپنے نفس کی نفی کرنا، اپنے آپ کی نفی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نفس وہ کتا ہے کہ جس کی گردن پہ ایک پاؤں اپنا رکھیں تو دوسرا آپ کا قدم جنت میں ہے۔ USA ورجینیا سے ہوں۔ تصوف کا لیول 1 الحمدللہ ختم ہو چکا ہے، اور جیسا کہ ہماری اسائنمنٹ ہے کہ ہم نے تصوف سے کیا سیکھا، تو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہیے، کیونکہ تصوف جو ہے جب میں نے شروع کیا تھا
تو میرے لیے بالکل ہی ایک نیا ٹاپک تھا. شاید میں نے کبھی کسی بک میں یا ناول میں تصوف کا ورڈ پڑھا ہو، لیکن اس کو سیکھنے یا سمجھنے کی کچھ اتنی خاص جستجو نہیں کی. اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اپنی لائف میں کہ میں کبھی تصوف کے بارے میں پڑھوں گی، میں لیکچرز لوں گی، میں اسائنمنٹس کروں گی، اور آج یہ پریزنٹیشن بھی دوں گی. جب تصوف شروع ہوا تو ٹھیک سے کچھ زیادہ سمجھ تو نہیں آئی، لیکن جتنی سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تصوف بیسیکلی انسان کی اپنی ذات سے پہچان کا نام ہے، اپنے رب کی ذات سے جڑنے کا نام جو ہے وہ تصوف ہے. کچھ اور دو چار لیکچر سننے کے بعد جب لا کی حقیقت سمجھ میں آئی، طاغوت کی حقیقت سمجھ میں آئی، تو یہ پتہ لگا کہ ہمارے اندر کتنی حامیاں ہیں جو ہمیں حامیاں لگتی ہی نہیں ہیں. غرور ہے، انا ہے، حسد ہے، دنیاوی چیزوں کی خواہش ہے. اور پھر یہ سمجھ میں آیا کہ ان سب چیزوں سے لڑنا اور کامیابی حاصل کرنا ہی اصل میں تصوف ہے. تب میں نے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ میں کہاں پر غلط ہوں، میں کتنی غلط ہوں، اور مجھے اپنے خود کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. تصوف میں نے یہ سیکھا کہ ہم لوگ دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کچھ بھی حاصل کر لیں، جو بھی ہماری خواہشات ہیں ساری کی ساری پوری ہو جائیں، جو چاہیے سب مل جائے، لیکن جب تک ہم اللہ کی ذات سے نہیں جڑتے ہمیں دلی اطمینان اور سکون نصیب ہی نہیں ہوتا. تو اگر ہمیں سکون چاہیے تو ہمیں خود کو اپنے رب سے جوڑنا ہوگا، اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا ہوگا. ہر طرح کی آزمائش، ہر طرح کی تکلیف، جو کچھ بھی ہمیں زندگی میں دیکھنا پڑے اس کو اپنی رب کی رضا سمجھ کر اس میں خوش رہنا سیکھنا ہوگا، صبر رکھنا ہوگا. شکر کی اہمیت، محبت کی اہمیت سیکھی میں نے تصوف میں. دوسروں کو معاف کرنے کا ایک جو درجہ ہے یا دوسروں کو معاف کر کے کتنا سکون ملتا ہے وہ میں نے سیکھا. دوسروں کی مدد کرنی سیکھی. یہ ساری چیزیں میں نے بیسیکلی پتہ ہی تھی لائف میں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نیا تھا، لیکن ڈیپلی ان میں گہرائی میں جا کے ان چیزوں کا مطلب جو سمجھا ہے وہ ڈیفینیٹلی میں نے تصوف سے جڑنے کے بعد ہی سیکھا ہے. اور میں سچ بتاؤں تو میں نے اپنی کلاسز کے ساتھ ویسا انصاف بھی نہیں کیا جیسا مجھے کرنا چاہیے تھا. میں اور بڑا کچھ سیکھ سکتی تھی. کافی ساری اسائنمنٹس میں نے صرف اسائنمنٹ ہی سمجھ کے کی، سیکھنے کی غرض نہیں رکھی ان میں. لیکن اوبویسلی میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے تصوف سے وہ ایک پازیٹیوٹی تو لایا ہے میرے اندر. آئی کین سی دیٹ. جب تصوف کی کلاسز شروع ہوئی تھیں اتنی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی تھی. باجی کو پتہ ہے یہ بات، ان سے میرے ایک دفعہ پہلے بھی اس بارے میں بات ہوئی تھی کہ مجھے اتنی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی، لیکن اوبویسلی اتنا مجھے ضرور سمجھ میں آیا تھا کہ دل اور دماغ کو جھنجھوڑ دینے والا رستہ ہے یہ زندگی کے کئی پہلوؤں کو بہتر بنانے کی کلاسز تھیں بیسیکلی میرے لیے. اور تصوف ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جو مسلسل ترقی کرتا رہتا ہے. میں نے محسوس تو کیا ہے کہ میں اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس سفر پہ روانہ نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے جتنا کچھ بھی سیکھا ہے ڈیفینیٹلی وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے. تصوف سے دل کی دنیا کا جو علم مجھے سمجھ میں آیا ہے، جو اس کی اصل حقیقت مجھ تک پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب تک قریب جانے کا جو رستہ میں نے سیکھا ہے، اور اپنی روحانی ترقی کے ذریعے میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں، اپنی حامیوں کو پہچانوں، اپنی ذات کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں. پہلا مرحلہ تھا، ابھی یہ لیول 1 کمپلیٹ ہوا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک انقلابی سفر رہا ہے. اور یہ سفر صرف تعلیمات تک محدود نہیں ہے بلکہ ایک ایسی تحریک رہی ہے جس نے میرے جذبات کو، میری روحانی حالت پہ بڑے بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہیں. اور میں بالکل کوشش کروں گی کہ میں آگے بھی تصوف کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکوں. میرے دل میں ایک بیج تو بویا ہے تصوف نے، ایک تناور درخت جیسی ابھی اس کی صورتحال تو بالکل نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا اس پہ، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ میں نے تصوف سے جڑ کے، تصوف کے لیکچرز سن کے، تصوف کے اسائنمنٹس کر کے اپنی ذات پہ سوچنا تو شروع کیا ہے کہ مجھے کیسے خود کو اتنا بہتر بنانا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ سکوں، میں اپنی حامیوں کو ختم کر سکوں، اور ایک بہت بہترین انسان بن کر ابھر سکوں. جزاک اللہ خیر. آپا میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ نے تصوف کے بارے میں ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے. ہم نے اس کورس میں یہ سیکھا کہ اپنے باطن کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے اور اپنے رب کا قرب کیسے پانا ہے. الحمدللہ. تصوف کتاب سے نہیں سیکھا جا سکتا. تصوف کی تربیت سینہ بہ سینہ صوفیاء کرام کی زیر تربیت
ہوتی ہے جو طاغوت یعنی نفس کی نفی کرنا سکھاتے ہیں، جس سے ہمارا ظاہر اور باطن دونوں روشن ہو جاتا ہے۔ تصوف قرآن اور صاحب قرآن کو اپنا لینے کا نام ہے۔ جتنا ہمارا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ ہوگا، ہمارا تزکیہ ہوتا جائے گا۔ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور محبت اہل بیت، سید کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قدمین مبارک تک پہنچنا ہماری کامیابی کی منزل ہے، اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے ظاہر اور باطن پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دل سے کلمے کا اقرار، تاکہ ہمارا باطن ہر برائیوں سے پاک ہو جائے، اس کی خوبصورتی ہمارے ظاہر پر بھی نظر آنے لگ جائے۔ مخلوق خدا کو بے عیب دیکھنا، مخلوق کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا اور مخلوق کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، اور یہ خدمت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہی اس کا بہترین اجر دیتا ہے، کیونکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کنبہ کہا ہے۔ یہ محبتوں کا سفر ہے، اپنے رب کے قرب کو پانا ہے۔ نور معرفت ایک قیمتی خزانہ ہے۔ اس سفر میں آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائشوں سے گزر کر ہی ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اور منزل کی خوبصورتی ہمیں کبھی بھی تھکنے نہیں دیتی۔ اس سفر میں ہماری نیت جتنی خالص ہوگی، ہمارا دامن اور بھرتا چلا جائے گا۔ دل اللہ کا گھر ہے، اور اس میں صرف رب کی محبت ہو۔ خوشی اور پریشانی میں بھی رب کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ طریقت کے راستے میں نیت کا اخلاص اور دل نفاق سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نفاق والے اس راستے میں زیادہ نہیں چل سکتے۔ اہل بیت کو طریقت کی راہداری کا چراغ کہا گیا ہے۔ طریقت کے راستے پر چلنے کے لیے زیادہ راہ بھی اہل بیت ہیں۔ ہماری نسبت ان کے ساتھ مضبوط ہوگی، پھر یہ سفر ہمارے لیے بے حد آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ اس تصوف کورس سے پہلے اور آج میں بہت فرق ہے۔ ہماری زندگی میں بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہے۔ آپ ہی جان نے ہمیں اتنا کچھ سکھایا ہے کہ کافی لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم نے کچھ جانتے بھی تھے۔ تصوف کا تاریخی پس منظر، کس طرح سے تصوف کی ابتدا ہوئی، راہ سلوک کیا ہے، اور تصوف کی اصطلاحات سے ہمیں بتایا کہ کیا اصطلاحات ہیں اس کی، اور جن کو ہم مشکل سمجھتے تھے دراصل وہ کتنی آسان چیزیں ہیں۔ مطلب یہ کہ تصوف کو مشکل بنا دیا گیا ہے جیسے، لیکن جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو یہ اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ کوئی عقل سے ماورا چیز ہے، جو لوگ اصل زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو یہ ایک بہت خوبصورت سفر ہے۔ آپ ہی جان نے ہم کو یہ بتایا کہ کلمہ طیبہ کا اصل مفہوم کیا ہے، لا کا اصل مفہوم جو ہے کتنا، سب پورا دار و مدار ہی انسان کی زندگی کا اس پر ہے، جو اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ نماز عبادت، نماز عشق اصل میں کیا ہے، کلمہ طیبہ کو سمجھنا اصل میں رب تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اور جیسے سورہ کوثر کی تفسیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کیوں ضروری ہے، اور یہ دراصل یہ سفر جو ہے رب کی پہچان کا سفر ہے، جو ہمارا خالق و مالک اور جس کے پاس ہمیں واپس لوٹنا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جب ہم رب تعالیٰ سے ملیں اور ایمان صالحہ کے ساتھ ملیں، اور رب تعالیٰ اور ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوں، اسی کوشش کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اصل میں، اسی کوشش کے ساتھ زندگی گزارنا ہی اصل میں تصوف ہے۔ آپ ہی جان نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح نفس کو شیطان وسوسوں میں ڈالتا ہے، کس طرح اس سے بچنا ہے، اور یہ بھی ہمیں پہچان ہوئی کہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے باطن کو بھی پاک کرنا ہے، اور یہی اصل میں تصوف ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ جن لوگوں کو تصوف کو بہت آسان طریقے سے سمجھنا ہے تو اس تصوف کورس کی سیریز کو بار بار سنیں،
انشاءاللہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ جو لوگ تصوف کو عقل سے ماورا یا صرف کرامات سمجھتے ہیں اور تو وہ بھی یہ سیریز سنیں گے تو تصوف کی اہمیت کو ضرور فوقیت دیں گے، اپنی روزمرہ زندگی میں فوقیت دیں گے۔ بے شک تصوف ہمارے دین کا حصہ ہے، جس طرح قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت حسنین کریمین سے محبت اور ان کی سیرت پر عمل اور ان کا اخلاق ہی اصل میں تصوف ہے۔ آپ جان ہم آپ کی محبتوں کے بہت قرضدار ہیں، آپ نے ہمیں بہت محبتوں سے دیانتداری سے سکھایا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو صحت و عافیت و عمر خضری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بلکہ تصوف اس طرح سے بھی مجھے زیادہ لگا کہ تصوف اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور اہل بیت اطہار سے محبت کا ایک تسلسل ہے جو سینہ بہ سینہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا، جس کی تشریح الفاظ اور کتابیں نہیں کر سکتی۔ بہت ہی خوبصورت سفر رہا انشاءاللہ، اور جو ہم قرآن فہم کا کورس کر رہے ہیں آپ ہی جان کے ساتھ، وہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ سیکھنے کو مل رہا ہے، سیکھنے کو کیا بلکہ ایمان تازہ ہو رہا ہے دوبارہ سے، مجھے تو بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ساری نوری بہنوں کو بھی اس کورس سے اور اس قرآن فہم کورس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فیضیاب فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں خیر اور عافیت اور خوشیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت میں راضی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، آمین ثم آمین۔ اور میں بھی اس تصوف کے کورس کا حصہ رہی۔ اس تصوف کے کورس میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ اس میں یہ جانا کہ تصوف خود آگاہی اور خود شناسی کا نام ہے، اور اس کی منزل جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پانا ہے۔ اس سفر میں سب سے بڑا جو زاد راہ چاہیے ہوتا ہے وہ صبر ہے، کیونکہ کچھ بھی جلدی سے آسانی سے نہیں ملتا۔ اس سفر پہ عاجزی کے ساتھ اور اپنی ذات کی نفی کے ساتھ آپ نے مرحلے طے کرنے ہوتے ہیں، اپنے دل پہ محنت کرنی ہوتی ہے، اور یہ جو دل پہ محنت کرنے کے لیے جو ایک رہنمائی ہے، اس کے لیے آپ ہمارے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو سچا بندہ یا اللہ والا نہ ملے تو پھر بڑا مشکل ہے یہ سفر، پھر تو جھوٹے جو گائیڈ ہیں ان کے ہاتھوں انسان لٹ جاتا ہے۔ اللہ والوں کا جو ساتھ جب نصیب ہوتا ہے تو ان کی ہمیں دعائیں نصیب ہوتی ہیں، ان کا فیض جو ہے وہ بھی ہم پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہماری اپنی جو باطن کی آنکھ ہے وہ ہم پر کھلتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر تو بہت گندگیاں، برائیاں اور بت پڑے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر تو ہماری ذات، اپنی ذات سے محبت کا بت ہے، انا کا بت ہے، دنیا کی خواہشوں کے بے تحاشا بت ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور ہم بظاہر تو مصروف ہوتے ہیں عبادتوں میں، ہم دنیاوی طور پہ ہم جو ہے وہ دین کی کلاسز بھی لے رہے ہوتے ہیں، نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، تسبیحات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں جب تک صحیح مینٹور نہیں ملے گا جو ہمیں ہماری ذات کی تلاش کے لیے ابھارے گا نہیں، ہیلپ نہیں کرے گا، ہمیں آگاہ نہیں کرے گا ہمارے اندر کی برائیوں سے، تو ہم تو بس عبادتوں میں ظاہر تو مصروف ہوں گے، لیکن سکون دل نہیں ملے گا، نہ ہی رب تک پہنچنے کا وہ رستہ ملے گا۔ تو ان کلاسز میں الحمدللہ سیکھا کہ جو کلمہ ہے وہ ہم، اس کا وہ شعر ہے نا کہ ان کا بڑا خوبصورت، کہ زبان دا کلمہ ہر کوئی پڑھدا، زبان دا کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا کلمہ کوئی۔ تو جی دل کا کلمہ کیا ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے جو لا آتا ہے، اس لا کے ہتھوڑے سے ہمیں جو اپنی ذات کے اندر کے، ہمارے دل کے اندر کے جو بت ہیں ان کو توڑنا ہوتا ہے، اپنی نفی کرنی ہوتی ہے، اپنی میں کو مارنا ہوتا ہے، اور بے شک یہ ایک مشکل عمل ہے،
لیکن قرآن مجید میں بھی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ بے شک جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح ہتھ پھڑ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدا نہ باہو، پیا ہووے لال کڑ کڑ کے ہو۔ تو یہ اس میں سفر میں یہ جانا کہ یہ جو جاگ ہے نا یہ محبت والے ہی دیں گے، ان کی صحبت ہی سے ہی یہ جاگ ملتی ہے۔ اور جب ہم اپنے استاد کرام کی دعاؤں کا حصہ بنتے ہیں، ان کی رہنمائی ہمیں نصیب ہوتی ہے، تو ہم صحیح راستے کے مسافر بنتے ہیں، کیونکہ استاد روحانی والدین ہوتے ہیں تو وہ بھی ہماری روح کی تربیت کرتے ہیں۔ اور یہ سفر بڑا خوبصورت ہے اور مشکل بھی ہے، اور اس میں ہم سب بہنیں ماشاءاللہ مل کے اس سفر پہ چلی ہیں، تو امید ہے اور یقین بھی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سفر میں چلنا ہی جو ہے میرے خیال سے ہمارے لیے کافی سعادت کا باعث ہے۔ منزل پہ تو کوئی پہنچتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہماری کوشش دیکھنی ہے، تو رزلٹ تو جو اجر ہے یا منزل پہ پہنچانا تو وہ رب کا کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مسافر کا راہی رکھے اور اپنی رضا والی منزل پہ ہمیں پہنچا دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ فہم تصوف کورس بہت کچھ سیکھا ہے، سب کچھ بتایا نہیں جا سکتا، بہت تبدیلیاں جو ہیں وہ اندر محسوس کی ہیں میں نے، اور میری ایک پراپر گائیڈنس اللہ تعالیٰ کو پانے کی راہ میں مجھے بہت چھوٹی ایج سے، بہت پہلے سے میری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی محبت مانگنا شامل تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جب آپ کو کوئی فیض ملتا ہے، ملنا شروع ہوتا ہے تو آپ کیسا ریئیکٹ کرنا ہے۔ تو ایک بہت کچھ سیکھا۔ اب جو ہے ایک جو کام اخلاقیات سمجھ کر شروع کیے تھے، اب پتہ چلا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے، تو اپنے نیت کو اس طرف موڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے جوڑ لیا ہے ان کاموں کو، اور لا یہ بہت لا کی جو ہے بہت ڈیٹیلڈ جو تفسیر پڑھی ہم نے، اس کو سمجھا، اس کو اپلائی کیا، اور انشاءاللہ ساری زندگی جو ہے نا اس کو اپنے اوپر لا کی چھڑی جو ہے وہ چلانی ہے، یہی خواہش ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دنیا کی محبت کو دل میں نہ آنے کی جو ہے وہ خواہش ہے کہ اللہ کی محبت رہے، کیونکہ یا تو اللہ کی محبت یا دنیا کی محبت ایک چیز ہی دل میں رہ سکتی ہے۔ اور کچھ مشکلات جو ہیں وہ جب آتی ہیں، تکلیفیں، تو وہ لگتا ہے وہ آزمائش ہیں جو اللہ کے قریب کرنے آئی ہیں، چھانٹی کے لیے آئی ہیں، جس میں کھڑے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو پوری کوشش اسی چیز کی ہے، یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ اس لڑی میں ساتھ ساتھ چلتے جائیں، چھانٹ کے الگ نہ ہوں، اور دل میں کہیں نفاق نہ آنے پائے، اور روبرو حضوری کی کیفیت حاصل کرنے کی کوشش، کہ ہر لمحہ چاہے وہ آپ جو ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی جو ہے نا جگہ پر ہیں، لیکن ہر وقت یہ ایک احساس کہ ہم نے کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس کو جوڑ لیں، کہ کوئی ایسا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو ہے وہ بے عیب دیکھنا، ان کے لیے مخلوق کے بے ضرر بننا، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنی ذات پر اپلائی کی ہیں۔ یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت اطہار سے تعلق اپنا مضبوط کرنے کی کوشش، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سیکھ کر، جو ایک راستہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اور بہت سے انٹرنل چینجز جو شاید ابھی مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور اس راستے پر ہمیشہ چلتے رہنے والا بنائے، اور آپا کی کاوش، ان کی کوشش، ان کی جو ہے پرتاثیر بات
جو دل میں اتر رہی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیشہ جو ہے نا اس کام کو کرنے کی جو طاقت ہے وہ آپ کو دے کے رکھیں، آمین ثم آمین۔ صوفی بننے کی خواہش نے مجھے تصوف کے اس کورس کی طرف مائل کیا۔ تصوف سے میرا تعارف ہوا تو دل یہ جان سکا کہ تصوف اللہ کے تصور کو دل میں بسائے رکھنے کا نام ہے، اور اس کا حصول تزکیہ نفس ہے، یعنی انسان خود پرستی اور ہر قسم کی برتری کے تصور سے پاک ہو جائے اور قلب اور باطن کو ہر قسم کے نفسانی خواہشات اور برائیوں سے پاک کر لے۔ تزکیہ نفس ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو بندے کو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنا دیتی ہے اور محبت الہی، محبت رسول کریم اور آل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرواتی ہے، کیونکہ خود کی پہچان ہی رب کی پہچان ہے۔ تصوف کی راہ کا سالک محبت الہی سے سرشار ہو کر توبہ، استغفار، فکر و عمل اور قوت کردار سے دل کو غفلت اور طریقے کی گہرائیوں سے نکال کر قلب اور باطن کو روشن کرتا ہے۔ قلب اور باطن پاک ہو جائے تو زاویہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہت مشکور ہوں اپنے قابل احترام پیاری نوری آپا، جن کی بدولت اپنی ذات کی پہچان کر سکی اور اپنے اندر موجود برائیوں کو جان کر ان کو دور کرنے کی صحیح کر سکی، اور نوری آپا کی پراثر رہنمائی میں قلبی اور باطنی کیفیات سے بھی روشناس ہو سکی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ محبت اور یقین کے اس سفر میں وہ میری رہنما رہیں، اور اللہ پاک انہیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ہمارا تصوف کورس پورا ہو گیا۔ باجی جان آپ نے ہمیں بہت اچھا بتایا، جتنا اچھا آپ نے گائیڈ کیا اتنی اچھی اسائنمنٹ تو نہیں کر سکے کیونکہ بہت گہرائی والی باتیں ہیں، لیکن اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کا بہت کچھ سیکھا کہ یہ سب اصل میں خود آگاہی کا سفر ہے، جو کہ اپنے آپ کو جاننا جو ہم نہیں کرتے، ہم اپنا جائزہ لیتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس سے میں نے سیکھا کہ لا کیا ہے، مطلب اپنی خواہشات کی نفی کرنا، مطلب کہ کیسے مطلب اس پہ کنٹرول کرنا ہے، اور اپنا اور اپنے رب کے تعلق کے بارے میں کہ اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے، صبر کے بارے میں کہ ہمارے اندر جو جلد بازی ہوتی ہے کس خواہش کو پورا کرنے کی، تو مطلب اس پہ کنٹرول کرنا سیکھا کہ مطلب ہر کام کا وقت مقرر ہے، ہر اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا اور شکر ادا کرنا ہر لمحے ہر وقت، کسی ایک کمی کو لے کر باقی نعمتوں پر نافرمانی نہیں کرنی، اس کا شکر ادا کرنا ہے، کسی ایک کمی کی وجہ سے شکوہ کرنا نہیں ہونا، اس میں بھی بہتری ہے۔ دل میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، چاہے وہ جو بھی کہے یا جیسا بھی اس کا رویہ ہو، ہمیشہ پرخلوص رہنا اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچنا۔ ابھی تب لا پکا تو نہیں ہوا، لیکن کوشش ہے کسی کی مدد کرنا خلوص نیت سے، لیکن ریا اور دکھاوے سے بچنا۔ کوئی برا بلا کہے تو اس کا مطلب شکوہ کرنا نہیں ہونا۔ یہ سب مشکل تو ہے لیکن کوشش ہے، باقی اللہ پاک عمل کی توفیق دے، استقامت دے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ تصوف کا جو کورس تھا اس کو شروع کرنے سے پہلے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا، بس ایک شوق تھا، اور ایک جو تھی ایک بچپن میں جو چیزیں جو پڑھی ہوئی تھیں، مطلب ان کو تھا کہ پتہ نہیں یہ کوئی بڑا جو ہے وہ ایک پڑھنے کی حد تک شاید ہمیں وہ تھا کہ یا سننے کی حد تک ہم اس کو لذت لیتے تھے تصوف کی، لیکن جو ہے تصوف کے لیکچر سننے کے بعد پتہ چلا کہ تصوف جو ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ وہ صرف جو ہے ایک کرامات کی چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کو کرامات حاصل ہو جائیں یا آپ لوگوں میں آپ کو بڑی عزت اور بڑائی مل جائے، جیسا کہ کبھی کبھی ہمیں جو ہے وہ شیطان اس راہ پہ ڈال دیتا تھا اس چیز کو لے کے۔
تو اس سیکھ کو جو ہے ایک بڑے جو ہے رونگٹے بھی کھڑے ہوئے کہ اللہ سے جو ہے ملنا یا اللہ کی راہ پانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے بہت آپ کو جو ہے وہ بے حد کوشش کرنی پڑتی ہے، اور بہت اس کا شوق تھا تو لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی ایک بالکل ہی ہمارے سامنے ایک دوسرا رخ ہمارے سامنے آیا تصوف کا، الحمدللہ بہت کچھ سیکھا۔ اور پہلے یہ تھا کہ صرف پڑھنے کی حد تک ہم کرتے تھے، لیکن اب جو ہے یہ آیا کہ اب عمل کی طرف ایک رجحان آیا کہ جتنا بھی پڑھنا ہے اب بلکہ مزید اس کو جو ہے وہ آگے جانے سے ڈر لگ رہا ہے کہ مطلب اب زیادہ اس چیز کی طرف آئے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں، چاہے جائے کہ ہم صرف سنتے جائیں اور بس اس کے مزے لیتے جائیں۔ اب جو ہے تھوڑا ایک اندر کی دنیا میں جو ہے ہلچل پیدا ہوئی ہے کہ اب جو ہے وہ جو سننا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ وہ جو ایک پہلے جو غلط فہمیاں تھیں کچھ چیزوں کو لے کے جو ہم جو ہے وہ سمجھتے آ رہے تھے وہ ساری دور ہوئیں کہ تصوف اصل میں یہ نہیں ہے، اور اس میں جو ہے بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہمیں جو ہے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اور اس سے جو ہے اولیاء کرام کی مزید عزت ہمارے دلوں میں بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے بظاہر ہم ان کے جو ہے چیزوں کو دیکھ کے ہم بڑا کرتے تھے کہ واہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مرتبہ دے، ہم بھی ایسی دعائیں مانگ لیتے تھے اللہ کے قریب ہونے کی یا ان لوگوں میں شامل ہونے کی، لیکن جو ہے ان کی مزید عزت بڑھی کہ مطلب اتنی جو ہے وہ مشکل راہوں سے گزر کے جو ہے ان کو یہ مقام ملا، اور یہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ اب جو ہے ان کی قدر و منزلت اور ہمارے دل میں جو ہے وہ بڑی ہے، اور تھوڑا سا ایک ڈر بھی لگا ہے کہ جو ہمیں جو اتنا شوق تھا اس راستے پہ جانے کا، اس کو سمجھنے کا، کرنے کا، اور یہ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، صرف سننے کی حد تک، یہاں کسی اللہ والا کے پاس اب بیٹھنے، بلکہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو خود اپنے اندر جو ہے وہ تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ اللہ کدھر ہے، اور اپنا ایک کنیکشن بنانا ہے اللہ تعالیٰ سے بڑا مضبوط کہ ہم ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھیں، کوئی بھی ہم کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، ہم دنیا والوں سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈریں۔ تو الحمدللہ اور اس کے علاوہ جو ہے اتنا ڈیٹیل میں، اتنا تفصیل کے ساتھ جو ہے زندگی میں پہلی بار جو ہے اس کے بارے میں سنا اور بہت کچھ جاننے کا موقع ملا، اور ہم چیزوں کو جو ہے وہ یاد بھی رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یاد رہے۔ قدسیہ باجی کا بہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور استقامت عطا فرمائے، اور کہ وہ ہمیں مزید جو ہے وہ اس راہ پہ وہ لے کے چلتی رہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اتنا مشکل تھا، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ استاد کے لیے جو ہے ان چیزوں کو سارا مرتب کرنا اور پھر ایک لے کے چلنا ساتھ سب کو، جو بہت ہی مشکل کام ہے۔ انسان جو ہے بیچ بیچ میں کبھی کبھی اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن الحمدللہ قدسیہ باجی جو ہے جس طرح لے کے چلی ہیں، میں ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، اور پھر جس طرح سے جو ہے وہ سوال نامہ جن لوگوں اس چیز میں ایفرٹ کی، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی۔ الحمدللہ اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن باتیں جو ہیں وہ جو ذہن میں آ رہی ہیں ان کو لے کے میں بات کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس یہی دعا کہ جتنا پڑھا سنا ہے اس پر عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا کرے۔ آمین۔ جزاک اس تصوف کی کلاس سے میں نے بہت سیکھا۔ اس سے انسان کے اندر کا باطن روشن ہو جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں میں نے اپنے آپ کی روح کو آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے، کس مرحلے سے گزر رہی ہے، اور پھر جو انسان کی روح ہوتی ہے وہ کس مقام پر ہوتی ہے، کیسے وہ مرحلے طے کرتی ہیں۔ پھر جب انسان کے اندر کا باطن روشن ہوتا ہے تو پھر انسان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے، پھر انسان کے اپنے اندر جو اخلاق رئیسہ ہوتی ہیں اس پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، پھر اس میں انسان اپنے اندر کی صفائی میں لگ جاتا ہے اور دوسروں سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس میں حقیقت میں اپنے آپ سے صحیح معنوں میں ملاقات ہوتی ہے کہ ہم کس حال سے گزر رہے ہیں،
اور یہ بڑا ہی لطف اندوز سفر ہوتا ہے ان کے لیے جن کو صحیح لوگوں کی معیت ملتی ہے، صحیح دوستوں کا ساتھ ملتا ہے۔ تو میں نے بہت کچھ سیکھا اس سے، الحمدللہ۔